السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے اور ضروری بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ وہ یہ کہ پیچھے سے کوئی اگر آپ کو رولے گولے کی آواز آئے تو پلیز یار اگنور کر دینا۔ بھرے پورے خاندان میں رہتی ہوں، بہت کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی کونا خدرہ ڈھونڈوں جہاں پہ سکون سے ریکارڈنگ کر سکوں، لیکن یوں نہ یہ سارے مسئلے تو ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ آپ خود تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کو کچھ ریکارڈ کرنا پڑ جائے اور اگر آپ کو ایک کونا ڈھونڈیں تو آپ کو لازمی سی بات ہے کہ ہر طرف سے چیں چیں میں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے لیے پلیز سوری، اور آپ نے صرف کہانی کی طرف فوکس کرنا ہے، باقی پیچھے سے جو رولا گولا آتا ہے اس کو تو بھول ہی جائیں آپ۔ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے میرے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دو سبسکرائب، اور ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے اور میری باتیں یا میری کہانی یا میری آواز آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کیا کرو اور خوبصورت سا کمنٹ بھی ضرور چھوڑا کرو، بھائی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ چلو چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ شام کو مہندی کی رسم ادا ہو رہی تھی۔ تائشہ اور سویرا فون کا انتظار ہی کرتی رہ گئیں لیکن کوئی فون نہیں آیا۔ افسوس، سویرا کو تو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کا دل چاہا ابھی چودھری کے ڈیرے پر جا کے اس کا منہ توڑ آئے، جبکہ تائشہ روئے جا رہی تھی جس نے ساری پلاننگ کر لی تھی، لیکن سویرا کی بات سن کر اس نے نقصان اٹھایا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ خودکشی کا ڈرامہ کرے گی، تب کردم اس پر ترس کھا کر اس سے شادی کر لے گا۔ ہا ہا ہا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اسے رہ کر سویرا پہ غصہ آ رہا تھا، جس نے اسے کہا تھا کہ جو میں کہتی ہوں تم وہ کرو، تمہیں کردم شاہ مل جائے گا، لیکن اس کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ جس طرح سے سویرا حالی ہاتھ تھی، کردم مل ہی نہ جاتا اسے کہیں۔ تائشہ اس وقت بیٹھی روئے جا رہی تھی جبکہ سویرا اس کی آنسوؤں سے اریٹیٹ ہو چکی تھی۔ تائشہ، فار گاڈ سیک رونا بند کرو، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔ کیا ہوگا، کیا کریں گے ہم بتائیں؟ وہ غصے سے غراتے ہوئے بولی۔ سویرا کو اس کا لہجہ بہت برا لگا تھا، لیکن فی الحال وہ ضبط کر گئی کیونکہ اس کے علاوہ اس کا ساتھ دینے والا اور کوئی نہ تھا، اور فی الحال تائشہ کی مدد کرنا اس کے لیے بہت ضروری تھا، اسی لیے اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ خودغرض سویرا، میری بات سنو تائشہ، دھڑکن بہت ڈرپوک ہے، اتنی کہ ہم جو بھی کریں گی وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ میں اس کی بہن ہوں، اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن تم، میرا مطلب ہے اسے ڈراؤ دھمکاؤ، اور کچھ نہ صحیح وہ تمہاری دھمکی میں آ کر کردم سے دور تو رہ سکتی ہے۔ ہم ان دونوں کا ریلیشن نہیں بننے دیں گی۔ کردم بہت اناپرست ہے، اگر دھڑکن نے اسے خود سے قریب آنے سے روکا تو یقین کرو وہ کبھی اسے منہ نہیں لگائے گا۔ جو لڑکی اس کے کام ہی نہ آ سکے وہ اس کا کیا کرے گا؟ اچار ڈالے گا، 4 دن میں طلاق دے کر فارغ کرے گا اور پھر تم سے شادی کر لے گا۔ ہائے ان کی یہ خوش فہمیاں! سویرا کتنی آسانی سے اپنی ہی بہن کی طلاق کی بات کر رہی تھی، ایسی بہنیں تو اللہ دشمن کو بھی نہ دے۔ اور اس کی بات پر عمل کرنے کا تائشہ نے پورا ارادہ کر لیا تھا، جبکہ سویرا کو آج ہی پتہ چلا تھا کہ اگر حوریہ سے مقدم کی شادی نہ ہوتی تو سویرا سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ حوریہ اس کی پسند ہے اور وہ پہلے ہی اسے ریجیکٹ کر چکا ہے۔ تو یہ ہے تمہاری اوقات سویرا۔ لیکن وہ بھی فیصلہ کر چکی تھی جس انسان نے اسے ریجیکٹ کیا تھا وہ اسے حاصل کر کے دم لے گی۔ خواہ کی ضد ہے اب یہ تو۔ لیکن اگر وہ اپنی محبت کا بھور اتارنا چاہتا ہے تو سویرا کو کوئی اعتراض نہ تھا، وہ 4 دن اپنی محبت کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ مہندی کی رسم ادا ہو رہی تھی، حویلی میں شور و ہنگامے تھے، دادا سائیں بہت خوش تھے، آخر ان کے دونوں پوتوں کی شادی تھی۔ اپنی بیٹی کو اپنی خواہش پوری کرتے دیکھ کر احمد شاہ کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ دھڑکن کردم کے ساتھ بیٹھی بار بار اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دوپہر میں کردم کے نرم لہجے نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا، آخر وہ بھی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی مقدم سے کم نہ تھا، مگر مقدم کی بنسبت اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ مقدم تھوڑا شوخ اور ہنسمکھ تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بیچ میں سے تو کردم کے بھی دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ بار بار ایک ہی بات سوچ رہی تھی، وہ اور کردم دونوں ایک ساتھ کیسے لگتے ہوں گے؟ ویسے تو لوگوں نے بہت تعریف کی تھی، اس کے ذہن میں خود سے ہی سوال پیدا ہو رہے تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کردم شاہ اس کے ساتھ آئینے کے سامنے ہرگز کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ان رومانٹک پرسن ہے۔ یہ تو بیٹا آگے جا کے پتہ لگے گا۔ دھڑکن کے اس طرح کے چونچلے اسے ہرگز پسند نہیں آئیں گے۔ یا اللہ، میرے نصیب میں کتنا ہینڈسم بندہ لکھ ہی دیا تھا تو تھوڑا رومانٹک بھی لکھ دیتے۔ وہ منہ بسور کر اللہ سے شکایتیں کر رہی تھی۔ ویسے میرا بھی یہی خیال ہے کہ بندہ تھوڑا رومانٹک ہونا چاہیے، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے ضرور بتانا۔ جبکہ دوسری طرف ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مقدم شاہ اس محفل کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد حوریہ اس سے ملنے آنے والی تھی اور اسے یقین تھا کہ اب وہ ہرگز انکار نہیں کرے گی۔ حوریہ کو ملنے کا آنے کے بعد دھمکی بھی دے چکا تھا کہ نہ آنے کی صورت میں وہ اس کے کمرے میں آ جائے گا، اور اسے یقین تھا کہ وہ کبھی اسے اپنے کمرے میں نہیں آنے دے گی۔ لیکن ہائے، یہ رسم جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
رات 1 بجے تک رسم چلتی رہی۔ گاؤں کی عورتوں نے گیت گائے اور نہ جانے کون کون سی رسمیں ادا کی۔ مقدم تو اس سب سے اکتا چکا تھا، لیکن کردم اپنے باپ کا دل رکھتا تھا۔ جس طرح سے اس کا باپ گاؤں والوں سے محبت کرتا تھا، بالکل اسی طرح وہ بھی گاؤں والوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ گاؤں کی کتنی ہی عورتیں اسے اپنا بیٹا نہ صرف کہتی تھیں بلکہ مانتی بھی تھیں۔ ان کے مسائل حل کرنا، ان کی مشکلوں میں ان کا ساتھ دینا تو کردم کا کام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں والے مقدم شاہ سے زیادہ کردم شاہ کو پسند کرتے تھے اور اسی کو اگلا سرپنچ بنانا چاہتے تھے۔ لیکن مقدم کو سرپنچ بننے میں کوئی خاص انٹرسٹ نہ تھا، وہ تو اپنی زندگی بہت مزے سے جی رہا تھا۔ ویسے بندہ مقدم جیسا ہونا چاہیے یا کردم جیسا، ضرور بتانا۔ میں پوچھتا ہوں ایسے کیسے میری بیٹی کا نکاح کر دیا؟ لو جی آ گیا باپ۔ دیکھو قاسم شاہ، تم نے کبھی مجھ سے میری بیٹی کو ملنے نہیں دیا، کبھی اسے میری شکل نہیں دیکھنے دی، لیکن اس کے نکاح میں تو مجھے شامل کر لیتے۔ ملک آج بندوق یا تلوار اٹھا کر نہیں آیا تھا، بلکہ اپنی بیٹی کے لیے آیا تھا، جس کے نکاح میں بھی وہ شامل نہ ہو سکا۔ ملک کی حوریہ کے علاوہ اور کوئی اولاد نہ تھی، اولاد ہوتے ہوئے بھی وہ بے اولادوں جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ قاسم شاہ نے کبھی حوریہ کو اس سے ملنے تک نہ دیا، اور آج اسے خبر دیے بغیر ہی حوریہ کا نکاح کر دیا۔ جاؤ قاسم شاہ، مقدم شاہ سے پوچھ لو کہ وہ اپنی منکوحہ کو تم سے ملنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ مقدم شاہ؟ ملک نے نام دہرایا۔ ہاں مقدم شاہ، وہی مقدم شاہ جس کے باپ کو تم نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا، وہی مقدم شاہ جس کے تایا کو تم نے بیڑیاں ڈال کر اپنی گاڑی کے پیچھے گھسیٹا تھا، وہی مقدم شاہ جس کی پھوپھی کو تم نے زبردستی اپنے نکاح میں لیا تھا، وہی مقدم شاہ جس کی دوسری پھوپھو کو تم نے بیوہ کیا تھا، وہی مقدم شاہ جس کے خاندان کو تم نے برباد کیا تھا۔ اب تمہاری بربادی کی باری ہے۔ میرا پوتا مقدم شاہ کبھی اپنی بیوی کو تم سے ملنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تم بندوق یا تلوار اٹھا کر نہیں لائے، ورنہ ہم بھی مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں ضرور اترتے، لیکن تم سوالی بن کے آئے ہو، اپنی بیٹی سے ملاقات کی بھیک مانگنے آئے ہو، لیکن ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ بابا سائیں غرور سے کہتے وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ ملک اور اس کے آدمی دلہن کی طرح سجی ہوئی حویلی کو دیکھ رہے تھے، جس میں آج اس کی بیٹی بیاہی جا رہی تھی، جس میں اسے شامل تک نہ کیا گیا۔ ظاہر ہے بھئی اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ رسم ختم ہونے کے بعد دونوں دلہنیں اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ حوریہ نے ابھی ڈریس چینج کرنے کے بارے میں سوچا تھا، جبکہ دھڑکن اپنے دوپٹے اور جویلری کے ساتھ بری طرح سے الجھ کر رہ گئی۔ ہائے یہ نازک مزاج لڑکیاں! حوریہ جو اپنی جویلری اتارنے کے بعد اس کے لیے واپس آنے والی تھی، پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ حوریہ دیدہ اب آ جائیں، کہاں رہ گئیں؟ خدا کے لیے مجھے بچائیں، یہ دوپٹہ نہیں پورا پنجرہ ہے، میں تو قید ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کو چھڑواتے یہ بھی دیکھ نہ پائی کہ اس کے قریب کون آیا۔ آ گئی شامت اب حوریہ، اس کی کیا نام تھا اس کا؟ دھڑکن کی، جبکہ اس کے دوپٹے سے ساری سیفٹی پن ہٹانے کے بعد دھڑکن اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی۔ دیدہ یہ بھی اتاریں، وہ گلے کے ہار کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ بیٹا تجھے پتہ چلے کہ دیدہ نہیں ہے تو تیرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کردم شاہ نے بہت غور سے اس کا حسین سراپا دیکھا تھا، وہ بے پناہ حسین تھی۔ ویسے یہ ناول کی ساری لڑکیاں حسین ہی ہوتی ہیں، اصل زندگی میں ساری لڑکیوں کو کیا ہو جاتا ہے پتہ نہیں، اللہ جانے۔ آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو مجھے بتا دیں۔ شاید اس سے زیادہ حسین وہ پہلے کبھی نہ لگی تھی۔ مطلب نکاح کے 2 بولوں نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ نکاح کے 2 بولوں میں اثر تو ویسے واقعی بہت ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے گلے کا ہار نکالا اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر شیشے پر پڑی تو دھڑکن بھوکھلا کر رہ گئی۔ کردم سائیں آپ؟ جی کردم سائیں ہی آپ کے پیچھے تھے، آپ ہی تھی جو بے ہوش ہوئی تھی۔ اس کی زبان سے الفاظ اٹک اٹک کر نکلے تھے۔ ہاں میں سب لوگوں کی وجہ سے ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تمہیں، لیکن میں نے نوٹ کیا ہے تم نے مجھے کافی غور سے دیکھا ہے۔ خیر یہ بتاؤ کہ ہم دونوں ساتھ کیسے لگتے ہیں؟ وہ آئینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تمہاری ہائٹ بہت کم ہے۔ خیر وہ میں کھینچ کر لمبا کر لوں گا، کردم نے مسکرا کر کہا تو دھڑکن نے اسے گھور کر دیکھا۔ مذاق تھا یار، وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ آپ مذاق بھی کرتے ہیں؟ دھڑکن نے پوچھا۔ اب میں کیا کیا کرتا ہوں یہ تو تمہیں کل رات ہی پتہ چلے گا۔ کردم نے بڑے حق سے اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے چھوا۔ حوریہ سے کیا کہہ رہی تھی تم کہ میں رومانٹک نہیں ہوں، بورنگ ہوں؟ وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ میرا آج یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن پھر سوچا کیوں نہ تمہیں ثبوت دے دوں رومانٹک ہونے کا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنے ہونٹ اس کے خوبصورت نرم لبوں پر رکھ دیے۔ آیا اب مزہ؟ دھڑکن نے پیچھے ہٹنے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کردم نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کی خوشبو کا اپنے سینے میں اتارا۔ وہ اسے مکمل بے بس کر چکا تھا۔ جان بس اتنی ہی ہوتی ہے پھر۔ اس کی پکڑ میں وہ ہل تک نہیں پا رہی تھی۔ کیسا لگا پہلا رومانٹک ڈوز؟ کردم نے پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھا۔ ویسے آپ کردم سے یہ سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیا؟
جبکہ وہ اپنی پھولی ہوئی سانس کو نارمل کرنے کی کوشش میں نظریں جھکا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ میرے خیال سے آج کے لیے کافی ہے، یہ تو ٹریلر تھا بیبی، فلم میں کل دکھاؤں گا، تیار رہنا، یہ نازک مزاجی نہیں چلے گی۔ وہ اس کی کپکپاہٹ کو دیکھتے ہوئے بولا، ویلکم ٹو مائی لائف۔ وہ اس کے ماتھے کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا باہر چلا گیا، جبکہ دھڑکن نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہی کمرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب اسے حوریہ کا انتظار بالکل نہیں تھا۔ اب اسے کیوں انتظار ہونا تھا حوریہ کا؟ یا اللہ، یہ تو ضرورت سے زیادہ رومانٹک ہیں، دھڑکن نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، پھر خود ہی شرما کر اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ مقدم شاہ مسلسل 1 گھنٹے سے حوریہ کا کمرے میں آنے کا ویٹ کر رہا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ لو جی، اب آئی ہے حوریہ کی شامت۔ حوریہ کا نہ آنا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ ایک تو اس کا غصہ اس کی ناک پہ بیٹھا رہتا ہے، بندہ پوچھے کہ اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تک کیوں نہیں آئی؟ وہ اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ وہ کمرے میں چکر کاٹتا مسلسل اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا تھا۔ اگنور دی نوائز پلیز۔ حوریہ، اگر آج تم میرے کمرے میں نہ آئی تو تمہیں یہ رات بہت بھاری پڑے گی، وہ مسلسل ٹہلتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ تمہارے پاس یہ آخری آدھا گھنٹہ ہے حوریہ، اگر تم اس آدھے گھنٹے میں نہیں آئی تو پھر مجھے مجبوراً آنا پڑے گا۔ وہ خود سے اسے ٹائم دے رہا تھا، اور پھر اسی طرح سے ٹہلتے ٹہلتے یہ آدھا گھنٹہ بھی گزر گیا۔ ہائے افسوس، تمہارا وقت ختم ہوا حوریہ، اور آج کی رات اپنے شوہر کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کمرے سے نکلتے ہوئے بڑبڑایا تھا، لیکن اپنے کمرے کے کچھ فاصلے پر سویرا کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اس رات اس سے ٹکرانے سے پہلے اور بعد میں دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ تو اس کے آنے پر بھی اس سے ملا تک نہ تھا۔ مقدم شاہ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، سویرا اس کے قریب آ کر کہنے لگی۔ ہم صبح بات کریں گے۔ وہ اگنور کرتا آگے جانے لگا۔ اس کے اس انداز پر سویرا سلگ اٹھی۔ کوئی اسے اس طرح سے اگنور کرے اسے ہرگز گوارا نہ تھا۔ بھئی، یہاں پہ تمہارا قانون نہیں چلتا۔ میری بات ضروری ہے، شاید آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہے، حوریہ کس کی بیٹی ہے؟ لو جی، کس کو بتا رہی ہے یہ؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی شادی جس لڑکی سے ہوئی ہے اس کا باپ تایا سائیں کا قاتل ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے اس کے باپ نے کیا کیا نہیں کیا اس خاندان کے ساتھ؟ سویرا نے دادا سائیں اور ملک کی باتیں سن لی تھیں اور یہی سوچا تھا کہ اس راز کے ذریعے وہ مقدم کے دل میں حوریہ کے لیے نفرت پیدا کرے گی۔ آپ کو پتہ ہے، آج وہ شخص یہاں بھی آیا تھا حوریہ کی نکاح میں شامل ہونے کے لیے، لیکن دادا سائیں نے اسے نکال دیا۔ کیا آپ کو پتہ ہے؟ مجھے سب کچھ پتہ ہے، اس بارے میں سب کچھ جانتا ہوں میں۔ اس خاندان کا کوئی بھی راز مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب ٹھنڈی ہو گئی ہو؟ لیکن ایک بات سویرا جو میں تمہیں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حوریہ ملک کی بیٹی نہیں بلکہ مقدم شاہ کی بیوی ہے، اور اس گھر میں اس کی حیثیت وہی ہے جو مقدم شاہ کی بیوی کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ دادا سائیں کی سب سے لاڈلی بیٹی کی آخری نشانی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں شاید یہ جان کر حوریہ ملک کی بیٹی ہے تمہیں افسوس ہوا ہوگا، لیکن وہ صرف ہمارے دشمن کا خون نہیں ہے سویرا، وہ ہمارے گھر کی بیٹی ہے۔ مقدم کو لگا کہ شاید اپنے خاندان کے قاتل کے بارے میں سن کر سویرا کو دکھ ہوا ہے، اسی لیے اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ سویرا کو لگ رہا تھا کہ یہ باتیں جان کر مقدم غصے میں حوریہ کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کر دے گا۔ ہاں ہاں ہاں، تو یہ صرف اس کی سوچ ہی رہ گئی، کیونکہ یہ بات اس کے لیے کوئی نئی نہ تھی۔ کیا مجھے وہاں جانا چاہیے؟ حوریہ نے خود سے سوال کیا۔ نہیں نہیں، پتہ نہیں مقدم سائیں میرے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے واپس بیٹھ گئی۔ لیکن اگر میں نہ گئی تو؟ وہ پھر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے آگے کنواں پیچھے کھائی نظر آ رہی تھی، دونوں ہی طرف سے اپنا نقصان، لیکن بعد میں اپنا نقصان کروانے سے بہتر تھا کہ پہلے سب کچھ ٹھیک کر دے۔ لیکن اگر مقدم سائیں نے کچھ ایسا ویسا کیا تو؟ ہاں تو کیا ہوا، وہ میرے شوہر ہیں، وہ خود کو جواب دیتی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن ابھی میری رخصتی تو نہیں ہوئی نا؟ لیکن نکاح تو ہو گیا ہے۔ کبھی اس کا دل ہاں اور کبھی نہ کر رہا تھا۔ اگر مقدم سائیں خود یہاں آ گئے تو پھر تیرا بیڑا غرق ہوگا حوریہ۔ مجھے مقدم سائیں کو غصہ بالکل نہیں دلانا چاہیے، مجھے جانا چاہیے ان کے کمرے میں۔ خود سے فیصلہ کرتے ہوئے اٹھی تو اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ وہ خود ہاں ناسی کی کیفیت میں اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی، لیکن سامنے دیکھتے ہی اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دادا سائیں ملک یہاں آیا تھا۔ اپس سوری، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دادا سائیں ملک، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دادا سائیں ملک یہاں آیا تھا؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کردم کو ملک کے بارے میں سوچ کر ہی غصہ آنے لگا تھا۔ کردم سائیں اپنا غصہ کنٹرول کریں،
آج کی تاریخ میں اس شخص کے لیے یہی شکست کافی ہے کہ اسے اس کی بیٹی کے نکاح میں شامل نہیں کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں ہم نے حوریہ کو کبھی اس کی اولاد نہیں مانا، کبھی اس سے ملنے نہیں دیا، لیکن سچ تو بدل نہیں سکتا کہ حوریہ اس کا خون ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے دادا سائیں کہ حوریہ صرف اس کا ہی نہیں بلکہ پھوپھو سائیں کا بھی خون ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم حوریہ کی زندگی اس شخص کے حوالے کبھی نہیں کریں گے۔ حوریہ اس گھر کی بیٹی ہے۔ دادا سائیں جانتے تھے کہ کردم شاہ کے سامنے ملک کا ذکر بھی غلط ہے۔ اس شخص کے نام پر وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا۔ آج انہوں نے کردم کو یہاں دھڑکن کے بارے میں پوچھنے کے لیے بلایا تھا، لیکن کسی نوکر نے یہاں آتے ہوئے اسے یہ بتا دیا کہ ملک حویلی آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت غصے میں تھے۔ ملک کے سامنے تو وہ کہہ آئے تھے کہ وہ جیت گئے ہیں، لیکن یہ بھی بات سچ تھی کہ آج ملک کو دیکھ کر ان کے پرانے سارے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ کردم، ہم نے آپ کو یہاں کسی اور مقصد کے لیے بلایا تھا، اور آپ ہیں کہ دشمن کو لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس آدمی کا ذکر کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی خوشی آپ کے ساتھ منائیں۔ کردم شاہ جانتا تھا کہ آج اس کے دادا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، اسی لیے فی الحال وہ بھی ملک کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہیں آپ نے کیوں بلایا ہے؟ وہ تھوڑا نارمل انداز میں پوچھنے لگا۔ ہم نے یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ تمہیں دھڑکن پسند تو ہے؟ میرا مطلب ہے کہیں تائشہ کے لیے تمہارے دل میں جذبات تو نہیں؟ اس دن تائشہ کا نام ہٹا کر جب ہم نے دھڑکن کا نام لیا تو تمہارا چہرہ بے تاثر تھا۔ دادا سائیں، کردم کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں، لڈو۔ ہم تمہارے چہرے پر کہیں بھی اس کے لیے محبت نظر نہیں آئی۔ ہم جانتے ہیں کہ جذبات میں بہہ کر ہم نے تائشہ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، لیکن بہت جلد ہم اسے پیار سے بٹھا کر سمجھائیں گے تو وہ ہماری بات سمجھ جائے گی۔ بہت سمجھدار بچی ہے، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی۔ دادا سائیں نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ دھڑکن کا معصوم چہرہ ایک بار پھر سے اس کی نظروں کے سامنے لہرایا تھا۔ وہ جو نکاح کے بعد محبت پر یقین رکھتا تھا، آج دل سے اس بات پر ایمان بھی لے آیا تھا۔ آپ کا ڈر بالکل بے مقصد ہے دادا سائیں، آپ کی پسند میری پسند۔ وہ لڑکی جو شادی سے پہلے ہی اپنے آپ کو اس کی پسند میں ڈال چکی تھی، وہ اسے کیسے پسند نہ آتی؟ اور کوئی سوال؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو دادا سائیں نے نام گردن ہلائی۔ جاؤ آرام کرو، کل شادی ہے تمہاری، دادا سائیں نے خوشی سے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تو تائشہ؟ تم لوگ چودھری کے پاس کیوں گئی تھی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر اس بارے میں کردم اور مقدم کو پتہ چل گیا تو؟ ایسا کیسے کر سکتی ہے تو؟ رضوانہ تو غصے سے آگ بگولا ہو چکی تھی۔ مجھے سویرا دیدہ نے جو بولا وہ میں نے کر دیا، اماں سائیں غلطی ہو گئی مجھ سے۔ ہاں جیسے تم تو چھوٹی سی کاکی منی تھی نا۔ میں نے نانا سائیں کے کمرے سے اس زمین کے اوریجنل پیپر چودھری کو دے دیے، لیکن میں نے سویرا دیدہ کے کہنے پر ایسا کیا۔ انہوں نے کہا کہ چودھری ہماری مدد کرے گا تو کردم سائیں کا اس دھڑکن سے نکاح رک جائے گا، اور اگر نکاح رک گیا تو ان کی شادی مجھ سے ہو جائے گی۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ اب کیا ہوگا؟ آج نہیں تو کل یہ بات کردم سائیں کو پتہ چل جائے گی، پھر وہ کبھی تم سے شادی نہیں کرے گا، اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ ہمارے خاندان میں مرد بس ایک ہی بار شادی کرتا ہے، اور کردم شاہ کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس بات کو قبول کرو، وہ اب تجھے کبھی نہیں اپنائے گا۔ بھول جاؤ اسے اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ تجھے اندازہ بھی ہے جو غلطی تو نے کی ہے وہ کیا رنگ لائے گی، اور اس زمین پر بچیوں کا سکول نہیں بنے گا۔ اور اگر اوریجنل پیپر چودھری کے پاس چلے گئے ہیں تو اس کی بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی تائشہ۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، جو بھی کیا سویرا دیدہ نے کیا، تائشہ نے اماں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن تیری اس بات کو کون قبول کرے گا کہ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کے کہنے پر کیا؟ کیا تو اپنی عقل نہیں رکھتی تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ رضوانہ کو پریشانی کھائی جا رہی تھی، جبکہ تائشہ کو اب اس بات کی فکر تھی کہ اگر کردم کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ اوریجنل پیپر چودھری تک پہنچانے میں تائشہ کا ہاتھ ہے تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پیار تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل۔ جی تو بتائیں کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ، اور میری کمنٹری بیچ میں کیسی لگی یہ بھی بتانا۔ اگر نہیں اچھی لگی تو بتا دینا بھائی، نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گی۔ اور ہاں، یہاں تک آئے ہو، اگر میں آپ کو گھسیٹ کے یہاں تک لے ہی آئی ہوں تو یار چینل کو سبسکرائب کر دو اگر نہیں کیا تو، اور ویڈیو کو لائک کر دینا، اور اس دفعہ آپ کا کمنٹ ضرور آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اوکے، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی میں اسی طرح کی مزے کی ایپیسوڈ لے کر۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔